بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر، جب تک تمہاری پیاری چیزیں، من پسند چیزیں جو دینے کا تمہارا دل نہیں چاہتا وہ نہیں دو گے، تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے پیاری چیز قربان کرنا جو ہے، یہی جو ہے ایسی سائیکالوجی ہے کہ جس سے اللہ کی محبت تمام محبتوں پر حاوی ہو سکتی ہے۔ صدقے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ زائدہ ضرورت دے دو، اللہ کے لیے لٹا دو، اللہ کے لیے گوا دو، پرواہ نہ کرو، دیکھی جائے گی، غربت سے نہ ڈرو، تم غریب نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے ایسا جو کہ تمہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت آپشنز رکھے ہوئے ہیں، تمہیں کہیں نہ کہیں سے تمہاری تمام ضرورتیں پوری کرتا رہے گا۔ پھر امت کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت امت محمدیہ کو کیا کرنا چاہیے۔ قرآن اور دامن مصطفیٰ سے چمٹ جاؤ، سیرت کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو، بس چھوڑنا نہیں، وہاں سے ہلنا نہیں۔ یہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تمہیں فائدہ دے جائیں گے۔ تمہاری اندر کی آواز، تمہارا اندر کا سافٹ ویئر جو ہے وہ تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ باڈی ڈیزائن ہی اس طرح ہوئی ہوئی ہے کہ اگر اس کو قرآن اور سیرت کے مطابق نہ چلایا تو یہ باڈی تباہ ہو جائے گی۔ پھر تقوی، خدا خوفی کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ چلو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے لیے چھوڑتے رہنا ہر وقت، یہ ادا اللہ کو بہت پیاری ہے۔ پھر تفرقے سے بچنا ہے، جو بھی اختلافات ہیں علماء کے سب کے، اس میں خاموشی اختیار کرنی ہے اور سب کو صحیح، سب کو رسپیکٹ دینی ہے، اچھا سمجھنا ہے، اور آپس میں ایک جماعت، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات آتے ہیں۔ پھر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے اوپر قائم رہنا ہے کہ اچھی باتوں کے لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ برا منا جائیں گے۔ برا مناتے ہیں تو مناتے رہیں۔ ہم نے کب تک ایمان کے آخری درجے پہ بیٹھے رہنا ہے کہ دل میں برا جانو، دل میں برا جانو، بزدل بن گئے یہ کر کر کے، بزدل در بزدل در بزدل، نسلوں کی نسلیں بزدل، اور ہمارے بچے ہم سے بھی زیادہ اعلیٰ لیول کے بزدل ہیں کہ دین کی بات کو چھپاتے چھپاتے، دل میں روکتے روکتے ہم سارے ہی جو ہے ایمان کے لیول سے ہی نکل گئے ہیں۔ پھر بدر اور احد کا واقعہ کے کچھ پہلو دکھائے جا رہے ہیں، کچھ مناظر کے بدر اور احد میں اللہ تعالیٰ نے نصرت ملائکہ دی۔ وہ مصومین فرشتے ان کو کہتے ہیں جو کہ جنگ میں غلبے کے لیے، مدد کے لیے اتارے جاتے ہیں آسمانوں سے۔ تو بدر کی رات جب جنگ سے پہلے جب آپ گڑ گڑا رہے تھے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ پھر جو ہے احد کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی شہادت کی افواہ جو ہے وہ پھیل گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حوصلے نہ مارو، مشن آگے چلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے بھی جائیں تو اللہ کا مشن چلتا رہنا چاہیے، انقلاب برپا کر کے دکھاؤ اور گردنیں کٹاؤ اور اپنی جوانیاں لٹا دو، لیکن حضور کا جو ہے مشن اور ان کا بنایا ہوا جو سسٹم ہے، اس کو قیامت تک پوری دنیا کے اندر اس کو حاوی کرنا، یہی ہے مسلمان کا مشن ہے۔ یہ آج کل کے ڈرپوک اور مسلمان وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے، نرم طبیعت تھی جس نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ تو آج بھی ہمیں اس طرح کے ہی لیڈر چاہیے جو کہ سب کو جوڑ کے رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی سیرت، اپنا لائف سٹائل کو شیپ اپ کرو، کریکٹ کرو اس کو، مگر کیسے؟ ایسے کریکٹ کرو کہ سود بند کر دو، کوئی بھی شک والی چیز جہاں سے خرچہ یا پیسہ آ رہا ہو اس کو اوائڈ کرو، تھوڑا کھا لو مگر حلال کھاؤ۔ بچوں کا خرچہ کہاں سے آئے گا، فیسیں کہاں سے دیں گے، بل کہاں سے دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان کے پھیلائے ہوئے خوف ہیں، فوبیاز ہیں جو اس نے ہمارے دماغ پر حاوی کیے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ فاقے میں رہیں اور حسن حسین جیسے شہزادے جنت کے تربیت کر کے دکھائے۔ نرم سرد جو بھی کھا لو گے اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھے گا۔ اللہ رسول کی نوکری کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، استغفار، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم سے اٹھتے بیٹھتے ہوتی ہیں اس پر سوری کہتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ خوف ہر وقت اللہ کا طاری رکھنا چاہیے کہ مجھے لوگوں سے نہیں ڈر، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ خفیہ، اعلانیہ، چھپ کر دو، سب سامنے دو، رات دن دو، بے دریغ خرچ کرو۔
اپنے بچوں کے لیے چراغ بجھا دو لیکن دوسرے کو کھانا کھلا دو، غصہ پی جاؤ، اپنی ایگو ختم کرو، بے عزتی پروف ہونا پڑے گا۔ مسکراتا ہوا اخلاق جو ہے یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ معاف کرو، بھول جاؤ، forgive اینڈ forget، اڈاپٹ کرو، ایڈجسٹ کرو چیزوں کو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے کہ مومن جو ہے وہ ساری دنیا کے اوپر سپر پاور بن سکتا ہے۔ رجوع اللہ رکھو، ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہو، اللہ سے باتیں کرتے رہو، اور کوشش کرو کہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ رپیٹ نہ ہوں۔ نیکی کی دوڑ لگا دو، جان، مال، قوت، ہر چیز کی دوڑ لگاؤ کہ مجھے اس ریس میں آگے جیتنا ہے، مجھے گاڑیوں کی، کوٹھیوں کی، پلاٹوں کی، پیسے کی، سٹیٹس کی دوڑ میں نہیں آگے نکلنا، میں اس دوڑ میں سے نکل گیا ہوں۔ خرچہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک سیٹنک ڈسیلوژن ہے کہ کہاں سے کھائیں گے۔ رب بہت آپشنز دیتا ہے، وہاں سے دیتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر احد میں جو ہے ایک پہلو اس کا دکھایا جا رہا ہے کہ جب احد میں پہاڑی دستے نے غلطی کی اور وہ اطاعت رسول کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے مال غنیمت کے لیے، تو اس کا جو تھا کانسیکوینسز سب کو بھگتنے پڑے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اطاعت رسول نہیں چھوڑنی۔ پھر احد سے جب واپس لوٹ رہے تھے، زخموں سے چور تھے، بہت سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے، تو حضرت جبرائیل آ گئے کہ ابھی ہتھیار نہیں ابھی اتارنے، اب واپسی جہاد کا حکم ہے، پھر واپس جاؤ۔ یہ بڑا کڑا وقت تھا، بڑے اس کسوٹی میں فیل ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھی جو تھے ایسی بہترین جماعت تھی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے پھر سے روانہ ہو گئے۔ جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، بہت سارا تجارتی منافع بھی ہوا، کامیابی بھی ہوئی، اور ڈیروں مال لے کر واپس لوٹے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو پہلے شہید جا چکے ہیں وہ آنے والے شہیدوں کی منتظر ہیں اور اپنے نئے مہمانوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ شہادت کی لذتیں، شہادت کے مزے اور کسی چیز میں نہیں ہیں۔ ایک تربیتی نقطہ بتایا جا رہا ہے آگے کہ کائنات میں جو ہے غور و فکر اللہ کی معرفت کا ایک زینہ ہے، چونکہ آج کل سائنس، فزکس اور یہ اسٹرالوجی وغیرہ اور اسپیس کے اوپر جو ورکنگ ہو رہی ہے، ان چیزوں میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے، اور ان میں جو ہے ٹائم ٹریول، اسپیس ٹریول، ان چیزوں میں اتنا آگے نکلیں کہ تاکہ یہ انٹلیکچولی پوری دنیا کے اوپر حاوی ہو سکیں۔ اس میں کوئی تلوار اور گھوڑوں کے ساتھ کوئی راکٹ سائنس نہیں لڑانی پڑے گی۔ نیکوں اور ابرار کی محفلوں کو اپناؤ، اچھے لوگوں کی سنگتیں نہ چھوڑنا، اچھے لوگوں کی محفلوں میں اچھے نیک لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ تمہاری بیٹری چارج کرے گا۔ اور یاد رکھو کہ فتح ہونی ہے، اگر فتح چاہتے ہو تو صبر، استقامت، ڈٹے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہلنا نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کے سوا کسی کا خوف ایک انچ برابر بھی تمہارے اندر نہ آئے، اتحاد سے جڑے رہنا ہے، کچھ بھی ہو آپس میں لڑائی نہیں ڈالنی، پھوٹ نہیں ڈالنی، ایک ہو کے رہنا ہے، تو فتح انشاءاللہ تمہاری منتظر ہوگی۔ اب سورہ نساء شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء جیسے کہ نام بتاتا ہے کہ یہ عورت کی عزت، اس کی حرمت، اس کا اکرام، اس کے حقوق، اس کے اوپر بے جا روب اور وائلنس کو روکنا، اس کو وراثت کے حقوق دینا، اس کو اذیت نہیں دینی، ان تمام چیزوں کو سورہ نساء کور کر رہی ہے کہ عورت کو قرآن نے گھر کی ملکہ، شہزادی، رانی بنا دیا ہے کہ اس کو نہیں کوئی پرابلم ہونی چاہیے، اس کا نان نفقہ، اس کا سکنا، اس کی رہائش، اس کی مرضی، اس کے دل کی مرضی جو ہے، یہ سب چیزیں بہت زیادہ خاطر خواہ جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خطبہ نکاح، یہاں پہ کچھ آیات آتی ہیں کہ میں نے ایک نفس سے پیدا کر کے پھر اس کا زوج نکالا، پھر کثیر مرد عورت نکالے، پھر ان کے جوڑے بنائے، اب ایک دوسرے کے اوپر روب دکھانا حرام ہے۔ یہ اللہ کی آیتوں سے رشتے بنے ہوئے ہیں، ان رشتوں کو برداشت کے ساتھ ہی نبھانا ہے اور کوئی سولوشن نہیں ہے، اور انہی رشتوں میں شیطان میکسیمم اٹیک کرے گا اور ایک دوسرے کے خلاف کرے گا، ایک دوسرے کی چیزوں پہ اریٹیٹ کرے گا، ٹیز کرے گا، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کی آیت سے یہ رشتہ جوڑا تھا، اللہ کی آیت پڑھ کر عہد لیے ہوئے ہیں، یہ عہد نبھانے ہی نبھانے ہیں۔ پھر اللہ پاک 4 عورتوں کو شادی کر کے ان کو سہارا دینے کی اجازت دیتے ہیں، مگر
شرط رکھی ہے برابری اور انصاف، ورنہ ایک کافی۔ اب یہ کہ حق مہر میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی کہ دے دیا کبھی نہ دیا کبھی معاف کروا لیا، یہ اس کا سب سے اولین رائٹ ہے۔ پھر یتیم بچی کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کرنی کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا پیسہ ہڑپ کر لو اور اس کے جو ہے گارڈین بنے رہو تاکہ اس کا مال کہیں نہ جائے۔ اب میراث کا ٹاپک آ رہا ہے جو کہ نصف علم کہا گیا ہے، اور آپ یقین کریں پوری عدالتیں ہماری 99.9% وراثت صحیح دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حصے کر دیے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں نے حصے کر دیے ہیں، اب اس کو چینج نہ کرنا، اس میں کمی بیشی نہ کرنا۔ اگر قرآن کے خلاف حصے بانٹے ہیں تو یہ وصیت کینسل ہے اور کرنے والے جہنمی ہیں۔ اب اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ صحیح وراثت بانٹنے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پر مرد جو ہے جہاں جہاں عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی وراثت کے ڈاکو بن جاتے ہیں، اور خود چاہے زیرو پہ آ جائیں، اس کسی کی وراثت کی ناجائز جو ہے اس پر قبضہ کرنا اور لالچ کرنا، اس کا اپنا سارا رزق جو ہے وہ کھا جاتا ہے، وہ بندہ زیرو پر آ جاتا ہے، لیکن دینی نہیں ہے وراثت، جو کچھ بھی ہو جائے رل جائے وراثت نہیں دینی۔ ایسی عجیب جو ہے یہ خناس سمایا ہوا ہے۔ قرآن نے ڈائریکٹ جو ہے حصے بتا دیے ہیں، بیٹی کو دینا ایک حصہ، پھر اس سے ڈبل بیٹے کو دینا ہے، ماں باپ کو 1/6 دینا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو ماں باپ کو 1/3 دینا ہے، صرف بیٹیاں ہیں تو 2/3 دے کے باقی جو نیرسٹ گارڈین ہو، کوئی پوتا یا کوئی چچا، اس کو دینا ہے۔ اور شوہر اور بیوی کو 1/8 ہے، شوہر کو 1/4 ہے، اگر کوئی کلالہ ہے جس کے اوپر نیچے کوئی نہیں، نہ والدین نہ اولاد، تو اس کے بہن بھائیوں کو اسی ریشیو کے ساتھ دینا ہے۔ یہ ساری تقسیم قرآن نے فل اینڈ فائنل جو ہے، قرآن نے جو ہے ڈکلریشن کر دی ہوئی ہے کہ دیر از نو چینج۔ اگر کوئی چینج کرتا ہے وہ اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ رسول اس کو اور اس کی نسلوں کو جو ہے کبھی بھی پھلنے پھولنے نہیں دے گا اور تباہی پر لے کے جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی نسلوں کی ہڈیوں میں سے نکالتا ہوں یہ پیسہ۔ پھر فحاشی اور زنا والیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو فحش اور زناکاری کا جو کام فحاشی اور زنا والی عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں پہلے حکم تھا کہ ان کو گھروں میں قید کر دیتے تھے ٹل دے ڈائے۔ اب یہ چیز کینسل ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 10 کوڑے 100 کوڑے پڑیں گے اگر غیر شادی شدہ ہے، اور رجم کیا جائے گا اگر شادی شدہ عورت یا مرد نے ایسا کیا، اور 4 گواہ ڈھونڈ لو اس سے پہلے کہ تم کسی عورت کی آبرو ریزی کو سر بازار چوراہے میں ڈسکس کرو۔ جبراً عورت کا مالک بننا بہت بڑی زیادتی ہے، اس کو سختی سے منع کیا گیا۔ عورت کے ساتھ کبھی کسی صورت میں بھی جبر نہیں ہو سکتا، اور طلاق اور رجوع اور طلاق بائنہ وغیرہ میں اخلاق کریمانہ دکھانے ہیں، ہائیسٹ پیک آف اخلاق، کہ جو وہ لے جانا چاہے لے جائے، اور جو بھی کوئی گفٹس دیے ہوئے اس کو اس سے واپس نہ لیا جائے، اور بہت اخلاق سے اور معافی ترافی سے رخصت کیا جائے، اور دونوں خاندان ایک دوسرے کو جب بھی ملیں اخلاق سے اور محبت سے ملیں، جو کہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہمارا انڈو پاک ٹاکسک کلچر ہے کہ عورت کی وہ شامت آتی ہے کہ وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ اب ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں آج کی عورت جو ہے وہ ریبیل کر گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں فیمنزم کی وجہ سے اب میری مرضی ہے، جو میرا دل چاہے گا میں کروں گی، میں خود ہی کما لوں گی، میں خود ہی سب کچھ کر لوں گی، لیکن یہ مرد کی بے جا زیادتیاں میں ظلم نہیں برداشت کروں گی، نہ میں مارے کھاؤں گی، اور نہ ہی میں بے جا سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے پریشرز میں آؤں گی۔ ڈائیورس ریٹ اسی لیے بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہمارے بچے اب اس سے بچ چکے ہیں۔ اب ہم نے تو جو اس کا شکار ہونا تھا ہو گئے، لیکن ہمارے بچے اگلی نسلیں اس کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ اب یہ کام ہم مائیں ہی کر سکتی ہیں۔ پھر محرم خواتین کی لسٹ بتائی جا رہی ہے کہ یہ والی خواتین جو ہیں ان کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنا سطر ڈھانپ کے، اپنا دوپٹہ چادر سے اپنا سر، اپنی سینہ چھپائیں، اور اس میں مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہیں، پھوپھیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں دودھ شریک بہنیں۔
اپنی ساس، سوتیلی بیٹی، بہن وغیرہ یہ سب خواتین شامل ہیں جن کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں، آمنے سامنے آ جا سکتے ہیں، لیکن عورت سطر ڈھانپ کر ہی رکھے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل 5ویں پارے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ وراثت والا معاملہ جو ہے، یہ غلطی، یہ بلنڈر نہ کیجیے گا، تباہی تباہی ہے انجام۔